الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ معذرت کے ساتھ آج میں جس موضوع پہ ویڈیو بنانے لگا ہوں وہ ہماری انتہائی نالائکی اور ہماری انتہائی غفلت کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر ہم نے اپنے اماموں کے ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں بنا رہا ہوں۔ اگر کسی بھائی کو میرے کچھ الفاظ برے لگیں تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ معذرت کے ساتھ پھر ہم نے آج اپنے ان دینی خادموں کو، ان دینی خدام کو اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے۔ آج ہم 5,000 روپے تنخواہ دے کر، 6,000 روپے تنخواہ دے کر، 10,000 روپے تنخواہ دے کر ان کو اپنا خادم بنا لیتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کو تنخواہ نہیں دے رہے، ان کا تو کام ہی مسجدوں کی صفائی کرنا ہے، ان کا تو کام ہی مؤذنی کرنا ہے، ان کا تو کام ہی بس امامت کروانا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، کبھی آپ نے امام صاحب کی تنخواہ کو اپنی تنخواہ کے ساتھ کمپیئر کیا؟ آپ کا 40,000 ہزار روپے میں گزارا نہیں ہوتا، 50,000 ہزار روپے میں آپ کا گزارا نہیں ہوتا، مگر آپ اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب کو 5,000 روپے دے کر، 10,000 روپے دے کر، 12,000 روپے دے کر آپ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے مولوی صاحب کو تنخواہ دی ہے، ہم نے مولوی صاحب کے اوپر بڑا احسان کر دیا ہے۔ پھر مولوی صاحب اگر اچھے کپڑے پہن لے آپ لوگوں کو وہ بھی گوارا نہیں ہے، مولوی صاحب کے پاس اچھی سواری آ جائے آپ لوگوں کو وہ بھی گوارا نہیں ہے، مولوی صاحب کے بچے کسی اچھے اسکول میں پڑھنے لگ جائیں آپ کو وہ بھی گوارا نہیں ہے، مولوی صاحب اگر اچھا مکان بنا لیں، ٹائل لگوا لیں، اچھی جگہ بنا لیں تو آپ لوگ کہتے ہو کہ دیکھو جی مولوی صاحب نے تو کہیں سے چندہ مار لیا ہے، مولوی صاحب نے تو کہیں سے جناب مسجد کے پیسے غبن کر لیے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے مختلف چوراہوں پہ بیٹھ کر، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر، اور کوئی بات جب نہیں ملتی آپ لوگوں کو تو آپ مولوی صاحب کے جناب وہاں غیبتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یقین مانیں یہ علماء ایسی قربانیوں کے بعد بنتے ہیں، یہ ایسی انہوں نے قربانیاں دی ہوتی ہیں، ان کو بچپن کے اندر ہی مدارس کے اندر چھوڑا جاتا ہے۔ میں خود مدرسے کا طالب علم رہا ہوں اور مسلسل تقریباً 18 سال سے امامت کرا رہا ہوں، میں جانتا ہوں اس بات کو، اور وہ لوگ بھی جانتے ہوں گے جو مدرسوں کے جن لوگوں نے مدرسوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے۔ رات کے وقت بھی پڑھنا، دن کے وقت بھی پڑھنا، اور مختصر ٹائم کے وقفے کے علاوہ مسلسل پڑھائی کے اندر اپنے آپ کو صرف کر دینا، اور چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر سردی گرمی کے اندر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے حوالے کر دینا۔ ایک عالم کچھ سال دو کے اندر عالم نہیں بنتا، ایک حافظ کو 2-4 مہینوں کے اندر حافظ نہیں بنتا، اس کے اوپر بڑی بڑی محنتیں ہوتی ہیں، اس کو گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے، وہ اپنی ماں پیاری سے، اپنی بہنوں پیاری سے، اپنے بھائی پیاروں سے، وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اس گھر سے جس میں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنا وہ گاؤں چھوڑتا ہے، اپنا قبیلہ چھوڑتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دین کے علم حاصل کرنے کے لیے وہ دوسری جگہوں پہ جا کر دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ مگر جب وہ عالم بن کر آتا ہے تو ہم لوگ اس کی کیا قدر کرتے ہیں؟ اس کی یہ قدر کرتے ہیں، لو جی کہ یہ تو مولوی صاحب ہے جی، اس کو 8,000 روپے دے دیے جائیں، اس کو 5,000 روپے دے دیے جائیں، اس کو 10,000 روپے دے دیے جائیں، اس کے اوپر اس کا گزارا ہو جائے گا۔ بھائی اس کے بھی بچے ہیں، اس کی بھی ضروریات ہیں، ان کے بچوں کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اچھے اسکول میں پڑھیں، ہم اچھی خوراک لیں، ہم اچھے کپڑے پہنیں، اچھے جوتے لیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں جی 10,000 روپے دے دیا، مولوی صاحب کے اوپر بڑا احسان کر دیا۔ میں آپ کو پیر ابراہیم نقشبندی صاحب کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ انہوں نے بتایا میں ترکی گیا، اور ترکی میں جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بیٹھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ پینٹ شرٹ کے اندر ہیں، ٹائیاں لگائی ہوئی ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ مولوی صاحب آئیں گے اور اس کی میں زیارت کروں گا کہ کون سے مولوی صاحب ہیں۔ لیکن جب نماز کا وقت ہوا، ایک آدمی آئے، ایک صاحب آئے، داڑھی نہیں تھی، مونچھیں نہیں تھیں، سر پر ٹوپی نہیں تھی، ٹائی لگائی ہوئی تھی، وہ آئے اور محراب کے سامنے انہوں نے ایک امامہ اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھا، اور جبہ اٹھایا اپنے اوپر پہنا اور نماز شروع کرا دی۔ خدا کی قسم پاکستان کے اندر آج بھی ایسے علماء ہیں جو سوکھی روٹی کھا کر سو جاتے ہیں، تھوڑی تنخواہوں کے اوپر وہ دین کا کام کر رہے ہیں، مگر حق بات کہتے ہیں۔ دوسرے ممالک کے اندر آپ حق بات تک نہیں کہہ سکتے، آپ نے وہی لفظ کہنا ہے، وہی چیز کہنی ہے
جس کا حکم، جس کا آرڈر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ اپنی طرف سے ایک لفظ خطبے کے اندر نہیں کہہ سکتے. یہ علماء حق جو پاکستان کے اندر ہیں، ان کی قربانی ہے، جو سردی کی تھراتی ہوئی راتوں کو اٹھ کر اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں، جو 5-5 7 ہزار روپے کے اوپر پورا مہینہ وہ آپ کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو، آپ کی مساجد کو آباد رکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں آپ کے بچوں کو. میں آج آپ کو واقعہ سناتا ہوں ایک مولوی صاحب کا، جن کی 5 جوان بچیاں تھیں. ان کی بچیوں کے لیے رشتہ نہیں آ رہے تھے. کس بات کے اوپر رشتہ نہیں آ رہے تھے؟ یہ تو ایک مولوی صاحب ہیں، یہ جو ایک مولوی صاحب ہیں، ان کی اوقات کیا ہے؟ 10,000 12,000 لوگوں سے روٹیاں لینا، ان کی تو بس یہی اوقات ہے جو آج معذرت کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے دلوں کے اندر یہ سمجھ رکھا ہے. تو جب ایک رشتہ کروانے والی نے ایک عورت کو لے کر ان کے گھر آنے لگی تو مسجد کی پوڑیاں چڑھ رہی تھی. تو مسجد کی پوڑیاں چڑھتے ہوئے اس نے رشتہ کروانے والی سے پوچھا کہ یہ مجھے اوپر کہاں لے کے جا رہی ہو مسجد کے؟ اس نے کہا کہ مولوی صاحب کا مکان جو ہے وہ مسجد کے اوپر ہے. تو اس نے یہاں تک گوارا نہیں کیا کہ میں مولوی صاحب کی جا کر خوب بچیوں کو دیکھ لوں، با پردہ، با حیا، جن کا سارا دن قرآن و حدیث کے اندر گزرتا ہے، جن کو شاید کبھی کسی بشر نے، کسی غیر محرم نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. مگر وہ ماں کیا کہتی ہے، وہ عورت کیا کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کی شادی یہاں پر نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا بچہ اس مسجد میں آ کر بیٹھے گا، میرے بچے کے مہمان آئیں گے کیونکہ وہ مسجد کے مکان کے اندر بیٹھیں گے. انہی مولوی صاحب کا بچہ، ان مولوی صاحب نے 50 سال جنہوں نے دین کی خدمت کی، انہوں نے دین کا علم چھوڑ کر اس نے کہا میں کوریا جا رہا ہوں، میں ایسے پیسے کماؤں گا کہ میری بہنوں کی شادیاں ہوں گی، ہم مکان بنائیں گے. خدا کی قسم اس سب چیزوں کے اندر ہم سب شامل ہے. ہمیں قیامت کے دن ان چیزوں کا حساب دینا ہوگا. امام صاحب کا ہاتھ ہوگا، ہماری گربیانیں ہوں گی، اور یہ علماء ہم سے اس دن پوچھیں گے کہ آپ کی وجہ سے میرا بچہ قرآن کا حافظ نہ بن سکا، آپ کی وجہ سے اس کا بچہ حافظ قرآن نہ بن سکا. جب اس نے رویہ دیکھا کہ مولوی صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، مولوی صاحب کو بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے، اور مولوی صاحب شرم کے مارے کسی کے آگے ہاتھ تک نہیں پھیلا سکتے، خدا کی قسم آپ ان باتوں کا اس دن جواب دیں ہوں گے اللہ کے سامنے بھی. آج آپ دیکھ لیں ان دنوں کے اندر کتنے بڑے علماء جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. موت تو سب کو آنی ہے، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ عام آدمی ہے، موت سب کو آنی ہے. مگر علم اٹھ رہا ہے، علم اس وجہ سے اٹھ رہا ہے کہ آج ایسے علماء پیدا نہیں ہو رہے. جس طرح بڑے علماء ہوا کرتے تھے جو حق بات کہتے تھے، آج ہم اس کو اچھا مانتے ہیں جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے. آج ہم اس کو اچھا جانتے ہیں جو ہماری چال پروسی کرے، ہمارے قدم بوسی کرے، ہمارے ہاتھ بوسی کرے. ہم اس کو اپنا اچھا امام سمجھتے ہیں، اس کو کبھی اچھا امام نہیں سمجھتے. جو حق بات کرتا ہو، جو حق کے اوپر لڑتا ہو، جو حق بات لوگوں کو کہتا ہو. یاد رکھیں میرے بھائیوں، یاد رکھیں ان سب چیزوں کا ہمیں آخرت کے اندر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ہماری وجہ سے کتنے ایسے بچے ہیں جو قرآن کے حافظ نہیں بن رہے، جو دین کا علم حاصل نہیں کر رہے. اس کے ذمہ دار ہم سب لوگ ہیں. آج اگر ہم نے علماء کی قدر نہ کی، خدا کی قسم آپ کے جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ کی میتوں کو غسل دینے والا نہیں ہوگا، آپ کے بچوں کو تجوید کے ساتھ کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہوگا اگر ہم نے ان علماء کی آج قدر نہ کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے علماء کی قدردانی نصیب فرمائے. والسلام.